الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ لگتا دل نہیں کرتا درود پڑھن تے گل سنو بڑا مزہ آئے گا، پھر دل بھی کرے گا درود پڑھن تے۔ حضرت یونس جو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے کو ایک بندہ آ گیا اور بندہ بھی عالم دین سی، تو کوئی عام عالم دین نہیں سی، حضرت ذکریہ ملتانی علیہ رحمت خلیفہ سی۔ آپ دے کول آ گیا، آگے کہنے لگا حضور میں نے کوئی وظیفہ دسو کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے، رب میں تو ناراض ہو گیا ہے۔ آپ رونے لگ پہ فرمایا میں ادنا جے بندہ تے میرا اتنا مقام کی تھے، میں تیرا تعلق رب دے نال جوڑ دیاں۔ انہیں کہا حضور تسا حدیث دا علم جانتے ہو، زہد و تقوی جانتے ہو، عالم ربانی ہو، رب نو جانتے ہو، عبادت و ریاضت کرن والے ہو، مینوں کچھ دسو نا میں رب نو جان لواں۔ آپ نے فرمایا حدیثاں پڑھیاں نے، قرآن پڑھیا وے، ایک کوئی چیز لبھی ہے کہ حضور تے درود و سلام پڑھیا کر، میرے مصطفیٰ دی سنتاں تے عمل کرے۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ایک کوئی کام لبھی ہے کہ حضور دیاں سنتاں تے عمل کرو کہ حضور تے درود و سلام پڑھو۔ آپ نے دو وظیفے دسے، بندہ چلا گیا۔ ایک مہینے بعد وہی عالم واپس آیا نا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت مبارک ہوئے، فرمایا خیر پر کس کا دیا کیا رب راضی ہو گیا ہے۔ کی فرمایا؟ بولو یار کی فرمایا؟ رب راضی ہو گیا ہے۔ آخر تینوں کنج پتہ لگا ہے رب پہلے ناراض سی تو ہن راضی ہو گیا ہے۔ انہاں کہا مینوں پتہ لگ گیا سی، پہلے میرا نماز وچ دل نہیں سی لگدا، عبادت وچ دل نہیں سی لگدا، نوافل وچ دل نہیں سی لگدا، مسجدے دل نہیں سی لگدا، اللہ دی یاد وچ دل نہیں سی لگدا۔ مینوں پتہ چل گیا رب ناراض ہو گیا وے۔ ہن جدوں دا تواڈے کول ہو کے گیا ماں، رب تے محبوب تے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا وے، حضور دی سنتاں تے عمل کرنا شروع کیتا وے، دل سکون آ گیا وے، عبادت وچ مزہ آ گیا وے، عبادت وچ لذت آ گئی ہے، روزے دی عبادت وچ مزہ آ گیا وے، نوافل پڑھنا مزہ آ گیا وے۔ اور نہ کہ اس تو اتے ہور گل سنو کہ خواب وچ مصطفیٰ آئے نے، میرے حضور نے آ کے دسیا وے سونیا میں تیرے تے راضی ہو گیا، تیرے تے راضی ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ آخیا میرے مصطفیٰ خود میرے خواب چاہے نے، کس وجہ تو کہ میں حضور تے درود و سلام بڑا پڑھے، کہ میرے مصطفیٰ خواب چاہے، آپ نے خود فرمایا کہ میرے غلام میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ تے بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ زمانہ بدلے گا لات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، حق والے رہیں گے حق پہ صدا، جیئیں گے مریں گے حق پہ صدا، اللہ کے مخلص بندوں کا ایمان نہ بدلا جانا۔ کیونکہ آج کا موضوع جڑی محفل انعقاد پذیر ہے عظمت قرآن پاک تے اور ربیع الاول دا محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے تے قرآن دے موضوع تے ایک تو گلا کر کے زیادہ جانا ہوا قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ساری امتہ باب آدم کو جانتی، باب آدم تو چل دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آ جان گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے نام پر مان گئے کہ آج شفاعت میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک دروازہ دس سکنا جدے کو چلے جاؤ گے اللہ کدے بھی رد نہیں کرے گا۔ آپ فرمان کے جاؤ مصطفیٰ دی بارگاہ چلے جاؤ، ساری امتہ مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ جان گیا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، سب کچھ انعام و کرام مل جائے گا کہ سارے بندے بیٹھے ہوں گے، اچانک نگاہ اٹھے گی کی دیکھیں گے ایسی ہستیاں آدیاں نے پئیاں، ایسے بزرگ آدے نے پے، چہرہ چودھویں دے چاند کی طرح چمکدا ہے پیا، چہرے تے جڑا جناب والا سرہ تے تاج ہے او دی روشنی سورج تو بھی زیادہ ہے۔ سارے محشر والے پوچھیں گے یا اللہ ایک نبی نے آواز آئے گی نہیں، یا اللہ شہید نے آواز آئے گی نہیں، یا اللہ صدیق نے آواز آئے گی نہیں، یا اللہ صلحاء نے آواز آئے گی نہیں، یا اللہ فرعون نے آواز قدرت آئے گی۔ اے محشر والے سن لو، اے میرے محبوب دی امت دے او لوگ نے جنہاں اپنے
اپنے پترانو اللہ نے قرآن یاد کرایا، اپنے پترانو میری کتاب حفظ کروائی گئی. اے میرے محبوب دی امت دی وہ پیارے لوگ نے میدان محشر والے دن حافظ قرآن دے والدین اللہ تعالیٰ ایک ایسا نوری تاج پہنائے گا جن کی روشنی چند تو بھی زیادہ ہوئے گی، سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی. اور قرآن ایسی رہت کتاب ہے جن دے ورگی کتاب نہ دنیا تے پہلے آئی نہ بعد چ آئے گی. ایک بندہ فوت ہو گیا، عذاب دے مبتلا ہے، تھوڑے سالوں تو بعد اللہ نے فرمایا فرشتیوں ان دے عذاب وچ تخفیف کر دیو، عذاب چک دیو. آواز قدرت آئی، عذاب ختم ہو جائے. فرشتے عرض کی یا اللہ تیرے حکم تے عذاب دے دے سبے عذاب ختم کیوں کرنا ہے پیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایندا پتر اے بندہ فوت ہو گیا سی، اپنا پیچھے چھوٹا جا بیٹا چھڑ کے آیا سی. آج اندی بیوی نے اس بچے دی ماں نے بچے دا ہاتھ پکڑیا، استاد دے ہاتھ وچ دتا وے. آج وہ بچہ توجہ میرے وال یار، آج وہ بچہ پھٹی تے بہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے پیا. میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، میری ربوبیت نے گوارا نہیں کیتا، میری رحمانیت نے گوارا نہیں کیتا کہ میرا امتی، میرے محبوب کا امتی، میرے محبوب کے نازل ہونے والی کتاب کی پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. مینوں رحمان بھی آکھے، مینوں رحیم بھی آکھے تے میں تے پیو نو عذاب دے گا. فرشتیوں ان دے پتر تے رحمان تے رحیم کہن دی وجہ تو ان دے پیو دے عذاب تو میں معاف فرما چھڑے. ان دے پتر تو عذاب معاف کیوں ہویا کہ بیٹے نے اللہ نو رحمان تے رحیم آکھیا. ایڈا پہلے دن دے بچے دا کمال ہے تے جڑا بندہ پورا حافظ قرآن ہوئے اللہ انہوں کتنی شان عطا فرمائے گا. اللہ فرمائے گا حافظ قرآن کو قیامت والے دن اے قرآن اے حافظ قرآن آ جا، حافظ قرآن آ جائے گا. اللہ فرمائے گا اقرا وقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا. اللہ فرمائے گا قرآن پڑھ. حافظ قرآن نے کہا یا اللہ کیویں پڑھا؟ فرمایا ایویں پڑھ جیویں تو دنیا تے پڑھدا ہونا سے. حافظ قرآن قرآن پڑھدا جائے گا، اللہ فرمائے گا جنت کی درجات چڑھتا جا. حافظ قرآن قرآن پڑھے گا، جنت کی درجات چڑھتا جائے گا. پہلا سپارہ ختم، دوسرا سپارہ ختم، تیسرا چوتھا، حتیٰ کہ 30 سپارے ختم ہو جائیں گے. الحمد پہلے الف کو رہ کے والناس کی آخری سی جتنے ختم ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا حافظ قرآن درمیانی جتنا بھی رستہ ہے ساری تیری ملکیت ہو گیا، تیری ملکیت ہو گیا. حافظ قرآن کو اللہ قیامت اتنا مقام عطا فرمائے گا کہ قرآن یہ جتنی آیات نے، جتنے حروف نے، جیویں جیویں حافظ قرآن قرآن پڑھے گا اللہ جنت حافظ قرآن دے نام آتا جائے گا. آخری گل پیش کرنا، ایک اللہ والیوں نے اپنی کتاب لکھی، بڑی پیاری بڑی سونی کتاب لکھی اور اپنے مرید کو کتاب دے کے آپ نے فرمایا کہ جا کتاب نہ سمندر میں سٹیا. وہ مرید نے کتاب پڑھی تے کتاب پڑھ کے سمندر میں گیا سٹن واسطے. جدو کتاب نو سمندر میں سٹیا نا تے پانی نے خود بخود رستہ دیتا اور اس کتاب نو اپنے اندر سمو لیا. خود بخود کتاب نو رستہ دیتا. وہ مرید نے سارا منظر دیکھا تے بابا جی کو کول آیا کہنے لگا بابا جی میں منظر نہ میں تھا میں کدے بھی سوال نہیں سی کرنا لیکن منظر دیکھنا اور ریا نہیں جاندا پہ. دسو نہیں کتاب دی شان کی سی کہ جنوں سمندر نے بھی خود راہ دے چھڑیا، جنوں پانی نے بھی خود راہ دے چھڑیا. آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب میری ساری زندگی دا سرمایہ سی. آخیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال لائے کتاب نو لکھن تے، پھر میں 10 سال لائے کتاب دی چھان بین کرن تے، پھر میں 10 سال کتاب نو پڑھیا کہ اس کتاب وچ کوئی غلطی نہ رہ جاوے. کہنے لگے میری 30 سالہ دی محنت ہے لیکن 30 سالہ دی محنت تو بعد میرا اے نتیجہ نکلیا کہ میری کتاب دی امت نو لوڑ نہیں کہ امت کو رب دا قرآن بھی موجود ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی موجود ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی امت کو اللہ دا قرآن موجود ہے، مصطفیٰ دا فرمان موجود ہے. فرمایا انہاں دونوں چیزاں تو بعد اس امت نو نہ میری کتاب دی کوئی ضرورت نہیں. جدوں تک ایک امت اللہ دے قرآن نال جڑی رہے گی، محمد مصطفیٰ دی اہل بیت نال جڑی رہے گی، میرے آقا مصطفیٰ دے فرامین دے نال جڑی رہے گی، کدے بھی امت گمراہ نہیں. اور اے قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھن والے دی شفاعت بھی فرمائے گا.
جڑا بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا، یا قرآن فرمائے گا یا اللہ، ہاں قرآن حکم ہوئے، قرآن کہے گا یا اللہ میں نے بڑا پڑھتا سی، یہ میرا قاری سی، میری تلاوت کرتا سی، ہاں قرآن پھر کی چاہنا میں، یا اللہ میں چاہنا ہوا کہ میری شفاعت دے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ فرمائے کہ قرآن خوش ہو جا، اساں تیری شفاعت اس بندے دے حق میں قبول فرمانی، تیری شفاعت اس بندے دے حق میں قبول فرما لی ہے۔ اور اینڈ تے میں قرآن پڑھنا ہے، توجہ میرے پر رکھو، بڑا لطف آ جائے گا۔ یہ قرآن ایسی لارائب کتاب ہے، ایسی پاک اور منزہ کتاب ہے کہ جڑی اپنا تعارف بھی خود قرآن دیئے۔ آو ایسا قرآن کو پوچھنے قرآن تیرا نام کیے، قرآن نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، اے قرآن جی تو دنیا دنیا یا کتھے سے، قرآن دے فی لوح محفوظ، اے قرآن اے دست تو کتے بلو آیا میں، قرآن دے تنزیل من رب العالمین، اے قرآن کتے بل آیا میں، قرآن دے نزل علی محمد، اے قرآن دے لے کے کون آیا میں، قرآن دے نزل بھی روح الامین، اے قرآن کیرے مہینے بچ آیا میں، قرآن دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے قرآن کیری رات بچ آیا میں، قرآن دے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے قرآن لیلۃ القدر کی شان کیے، قرآن دے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے قرآن تیرے بچ کیے، قرآن دے اهدنا الصراط المستقیم، اے قرآن تینو پڑھیے تے لگدا کیے، قرآن دے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن دے میں مومناں واسطے شفا بن کے آیا نا۔ اے قرآن میرے مصطفیٰ دی سب تو بڑی نعت ہے، سب تو بڑی نعت ہے، قرآن تو بڑی کوئی نعت نہیں، اور قرآن نے میرے مصطفیٰ دی ہر ادا کو بیان فرمایا، کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے میرے مصطفیٰ دی ہر ادا کو، میرے مصطفیٰ دے چہرے کو، میرے مصطفیٰ دی اکھاں کو، میرے مصطفیٰ دی زبان کو، میرے مصطفیٰ دے سینے کو، میرے مصطفیٰ دی جاراں کو، میرے مصطفیٰ دی اہل بیت کو، میرے مصطفیٰ دی نبوت کو، میرے مصطفیٰ دی رسالت کو، میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت کو قرآن نے بیان فرمایا۔ آؤ سب قرآن کو پوچھنے قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا والدہا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زبان بتا، قرآن نے کہا ولسان و شفتین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا، قرآن نے کہا الم نجعل لہ عینین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے آقا کی زلفیں بتا، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا، قرآن نے کہا والعصر، قرآن آقا کے ہاتھ بتا، قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی انگلیاں بتا، قرآن نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی شانیں بتا، قرآن نے کہا تہا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا معراج بتا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی باتیں بتا، قرآن نے کہا ثم دنا فنظرنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی اس پرواز بتا، قرآن نے کہا کعبہ قوسین او ادنی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا، قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا نذیرا داعیا الی اللہ سراجا منیرا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رحمت بتا، قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن نے کہا یا ایھا النبی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن نے کہا یا ایھا الرسول، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی اہل بیت بتا، قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یار بتا، قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، میں نے کہا نہ قرآن الگ الگ بتا، آقا کا صدیق بتا، قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عمر بتا، قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عثمان بتا، قرآن نے کہا رحماء بینہم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا علی بتا، قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا، اب جا کے سنیے گا، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن بول کے کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہر بندے نے میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، لیکن جس رنگ میں جس ڈھنگ میں اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا آپ نے کمال ہی کر دیا۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سخت آگے ہو سکے بڑھا دیے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اگر آپ نے میرے آقا کی شانوں کو لکھا تو کمال کر دیا، اگر آقا کی شانوں کو شعروں میں بند کیا تو پھر بھی کمال کر دیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور یہ آپ نے ایسے نہیں کہہ دیا۔ حضرت جابر کی حدیث مبارکہ پیچھے ہے، جابر نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی۔ اے جابر سن لے، جب نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جن تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ فرشتے تھے، نہ دوزخ تھی، نہ حوریں تھے، جب کوئی نہیں تھا کیا تھا؟ فرمایا بنانے والا خدا تھا، بننے والا مصطفیٰ تھا، بننے والا مصطفیٰ، بنانے والا خدا تھا تو بڑھنے والا مصطفیٰ تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا تیرے محبوب کے نور کو، اپنے نور یعنی محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت السماء والارض، اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الشمس والقمر، اے محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا میں شمس و قمر کو پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، تو اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کریم و نجیب مسیح و صفی خلیل و ودی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سبق مسیح کا نشان تمہارے لیے، وہ کم سے نہا یہ نور فشا، وہ کم سے آیا یہ وزن کے فقا، یہ ہر طرح جا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے، ظہور نہا قیام جہاں رکوع مہا سجود شہاں نیاز یہاں نماز بہار، یہ کس لیے؟ ہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیگ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے یہ نام لیے زمانہ دیے جہان لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نیام زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ صدر بلا تمہارے لیے، ثنا کا نشان و نور فشاں یہ مہر شاہ وہاں مشاں بسایا کشاں مواقع شاہ یہ نام و نشاں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، جنوب فنا عیوب ہوا غروب صفا خطوب روا یہ خوب و عطا غروب زدہ بیدل و جان تمہارے لیے، نہ جن و بشر یہ آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ قمر نہ جنب و سر یہ قلب و جگر حسد کا گناہ تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جرم سے کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، جناب میں چمن چمن میں سمن سمن میں خبر خبر میں بلند سزائے مہن میں ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے، کمال مہاں جہان شہاں جمال حساب میں تم ہو آیا یہ سارے جہاں میں روز فقا ذل عین شام تمہارے لیے، یہ دور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہد سے میرا وصال ملا یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، بفور صدا سماج بدا یہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے، یہ مرحمتیں یہ کچی متی نہ چھوڑی لتی یہ اپنی گھتی قصور کری ان سے بری قصور جنا تمہارے لیے، فنا بدرت بقا بقرت جہر و جہد وقت سرک حمر وزیت